بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام پروفیسر بلال واجد ہے اور میں کامرس مینٹور ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم دو بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشنز کو ڈسکس کریں گے۔ ایک پرچیزز کیا ہوتی ہیں اور ایک ہمارے کریڈٹرز کیا ہوتے ہیں، اور پرچیزز کے ساتھ جو اس کے ساتھ اٹیچ ڈیفینیشنز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو پہلے سادہ لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ پرچیزز کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اکاؤنٹنگ کے پرسپیکٹو میں، اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں، کوئی بھی چیز جو آپ بیچنے کے لیے لے کر آؤ، کاروبار کے اندر کوئی بھی چیز آپ اس نیت سے خرید کے لاؤ کہ آپ نے اسے آگے بیچنا ہے، تو وہ چیز آپ کی پرچیزز کہلاتی ہے، اور اس کے لیے ہم پرچیز کا ہیڈ یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم پرچیزز کے ہیڈ میں لکھتے ہیں۔ جیسے ایک پرچون والا ہے، وہ آٹا، دال، چینی، چاول کس نیت سے لے کے آتا ہے کہ میں اسے خرید کے لاؤں گا، اپنی دکان میں رکھوں گا اور رکھ کے بیچوں گا۔ یہ جو اس نے چیزوں کو خریدا، کس نیت سے خریدا؟ بیچنے کی نیت سے خریدا، یہ اس کی پرچیزز کہلائے گی۔ تو سادہ لفظوں میں، کوئی بھی چیز جو آپ کاروبار میں خرید کے لاتے ہو بیچنے کی نیت سے، استعمال کرنے کی نیت سے نہیں۔ اگر آپ کسی پرچون والے کی دکان میں دیکھیں تو وہاں پہ پنکھا بھی لگا ہوتا ہے، وہاں پہ فریزر بھی پڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کاؤنٹر بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اس کی پرچیزز نہیں ہیں۔ یہ وہ خرید کے ضرور لایا ہے لیکن یہ اس کی پرچیزز نہیں ہیں۔ اس کی پرچیزز کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ یہ چیزیں استعمال کے لیے لایا ہے۔ تو جو چیزیں آپ استعمال کے لیے لائیں گے وہ آپ کی پرچیزز نہیں ہیں، اور جو چیزیں آپ بیچنے کے لیے لائیں گے وہ آپ کی کیا ہیں؟ پرچیزز ہیں۔ تو سادہ لفظوں میں، جو بھی چیز بزنس میں سیل کے لیے، ری سیل کے لیے لائی جائے وہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ پرچیزز کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد پرچیزز دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے چیزیں خریدی اور اسی وقت پیسے دے دیے، کیش دے دیا، تو ہم کہیں گے یہ ہماری کیش پرچیزز ہیں۔ یہ ہماری کون سی پرچیزز ہیں؟ کیش پرچیزز ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چیزیں خریدی اور اس شخص سے وعدہ کر لیا کہ یار ہم آپ کو 2-4 دن بعد، 10 دن بعد پیسے دے دیں گے، تو یہ آپ کی کریڈٹ پرچیزز ہیں۔ تو پرچیزز دو طرح سے ہو سکتی ہیں، کیش پرچیزز اور کریڈٹ پرچیزز۔ اگر آپ نے چیزیں خریدی اور فوراً پیمنٹ کر دی تو کیش پرچیزز، اور آپ نے چیزیں خریدی اور فوراً پیمنٹ نہیں کی، پیمنٹ آپ نے آنے والے وقت میں کرنی ہے، آنے والے دنوں میں کرنی ہے، تو یہ ہماری کیا کہلائیں گی؟ کریڈٹ پرچیزز۔ اس کے بعد ایک ہمارے پاس آتی ہیں ریٹرن آؤٹ ورڈ، جنہیں ہم پرچیز ریٹرن بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جو چیز خرید کے لائے وہ آپ نے کسی بھی وجہ سے واپس کر دی، وہ آپ کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں تھی، یا وہ خراب تھی، اس میں کچھ ڈیفیکٹ تھا، کسی بھی وجہ سے اگر وہ آپ نے اس سپلائر کو واپس کر دی، تو اس کے لیے ہم جو ہیڈ یوز کرتے ہیں وہ ریٹرن آؤٹ ورڈ کا یا پرچیز ریٹرن کا یوز کرتے ہیں۔ ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ادروائز بھی۔ مثال کے طور پر میں نے ڈبہ منگوایا بلیک مارکرز کا میں نے ڈبہ منگوایا، اور اس کے اندر مجھے بلیک کے ساتھ بلو مارکر بھی بھیج دیے۔ تو جو چیز میری اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے میں اس کو واپس کر سکتا ہوں۔ میرے پاس لیگلی یہ رائٹ موجود ہے کہ چونکہ میں نے بلو مارکر مانگا ہی نہیں تھا تو میں اس کو ریٹرن کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پرچیزز ریٹرن، جو چیز ہماری اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہ ہو، ڈیفیکٹو ہو، یا کوئی بھی ریزن ہو، آپ کسی بھی ریزن سے جب اس کو سپلائر کو واپس کر دیں گے تو وہ کیا کہلائے گی؟ پرچیزز ریٹرن کہلائے گی۔ اور اس کے بعد ہے کریڈیٹرز کون ہوتے ہیں؟ جن کے ہم نے پیسے دینے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، سادہ لفظوں میں نے جس کے پیسے دینے ہیں وہ میرے کریڈیٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ میرے ٹریڈ کریڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ میرے ادر دین ٹریڈ کریڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے جس کے بھی پیسے دینے ہیں، ہمارے بزنس نے جس کے بھی پیسے دینے ہیں وہ ہمارے کریڈیٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بک والی ڈیفینیشنز پہ آتے ہیں، ایک منٹ میں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پرچیزز کیا ہیں؟ Purchase refers to the goods bought for resale purpose. Purchases سے مراد وہ گڈس ہیں جو ہم ری سیل کے لیے لے کے آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد کیش پرچیزز، if cash is paid at the time of purchase. اگر پرچیز کے ٹائم پہ آپ کیش پے کر دیں تو وہ کیش پرچیزز ہیں۔ کریڈٹ پرچیز، if cash is not paid at the time of purchase and it is to be paid at some future date. اگر آپ پرچیزز کے ٹائم پہ کیش پے نہ کریں بلکہ آپ نے کیش کسی آنے والے وقت میں ادا کرنا ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کریڈٹ پرچیز۔ پرچیز ریٹرن یا ریٹرن آؤٹ ورڈ، یہ یاد رکھیے گا، ریٹرن آؤٹ ورڈ پرچیز ریٹرن کو کہتے ہیں۔ یعنی چیزیں ہمارے پاس سے جا رہی ہیں، آؤٹ ہو رہی ہیں، تو آؤٹ ورڈ سے ایسے یاد کر رہے ہیں۔ If goods are returned to the supplier، اگر ہم چیزیں سپلائر کو واپس کر رہے ہیں ڈیو ٹو اینی ڈیفیکٹ، کسی ڈیفیکٹ کی وجہ سے واپس کر رہے ہیں، اور اینی ادر ریزن، اور کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لازم نہیں کہ
وہ ڈیفیکٹیو ہو، وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، کسی بھی ریزن سے اگر آپ چیزیں سپلائر کو واپس کرتے ہیں تو وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ پرچیزز ریٹرن کہلاتی ہیں۔ اور کریڈیٹرز کون ہوتے ہیں؟ A person creditor, a person to whom money is owing، جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں۔ منی از اوئنگ کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں۔ A person or persons to whom money is owing، ایسا آدمی جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں، ایسا ادارہ جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں، وہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ وہ ہمارا کریڈیٹر کہلائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے، لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی کیوری رہ جائے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے +92 321 4182 063۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔